ام الغلام کے لقب سے حضرت شہزادی شہربانو نے شہرت پائی. حضرت شہزادی شہربانو بھی مصر میں دفن ہیں اور ان کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام حسن مجتبی، یہ دونوں قبریں ایک ساتھ ہیں، یہ بھی یہاں پہ دفن ہیں. حضرت سیدہ نفیسۃ العلوم کہا جاتا ہے. حضرت سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ آپ بھی مصر میں تشریف لائیں، یہاں پہ آپ نے زندگی گزاری اور ایک طویل عمر پائی. حضرت امام شافعی جیسے عظیم محدث نے آپ کے سامنے اور ایک عظیم فقیہ نے آپ کے سامنے بیٹھ کے شرف تلمذ طے کیا. آپ سے سیکھتے رہے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندگی کا یہ دورانیہ یہاں سے مختلف اطوار بدلتا رہا اور یہ لوگ پھر اکناف عالم میں تقسیم ہوتے چلے گئے. کچھ لوگ ایران کی طرف گئے، بعض اسی خانوادے کے افراد دیگر زمانوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، چونکہ یہاں کے احوال جو تھے وہ مختلف ہو رہے تھے. یہاں عباسی خلافت تھی اور عباسی اموی خلافت تھی. اموی خلافت نے ان لوگوں کے جینے کو انتہائی محال کر رکھا تھا، تو ان لوگوں نے ہجرت کرنا مناسب سمجھا اور یہ مختلف سمتوں میں ہجرت کرنے لگے. حضرت سیدہ بی بی پاک دامن رحمہ اللہ تعالی و رحمت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ جو سفر ہے وہ بھی اسی پیرائے سے متصل ہے کہ آپ نے یہاں سے بر صغیر کی جانب سفر کیا. اب بعض نے جو اس کو جوڑا ہے، متصل کیا ہے، وہ سفر ان کا جوڑتے ہیں، وہ جو کراچی میں ایک تابی کا مزار ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. بعض نے حضرت عبد الرحمن کے ساتھ اس سفر کو متصل کیا ہے. حضرت عبد الرحمن نامی ایک صحابی جو کہ جھنگ سائڈ میں ان کا مزار بھی ہے، ان کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، اس ایک نسبت کو کہ یہ لوگ، یہ جو ایک قافلہ یہاں پہ آ کر کے آباد ہوا تھا، یہ اس قافلے میں شریک تھے. باہر کے میں نے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ حضرت بی بی پاک دامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس تاریخی سفر کے حوالے سے تاریخی شواہد بھی ہماری کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں، لیکن جو بات اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے تو یہ مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں سفر کرتے رہے، وہاں جا کر کے آبادکاری کی، انہوں نے اسلام کے پیغام کو پہنچایا اور ان کی بدولت اسلام آج بھی کائنات میں پنپتا ہوا نظر آتا ہے. اہل بیت اطہار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خانوادہ ہے، اس پورے خانوادے کا سب سے بڑا کمال علم تھا. آپ کبھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علمی کو پڑھیں اور دنگ رہ جائیں گے. ایک میراث کی کتابیں پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک مسئلہ ایسا آتا ہے کہ اس مسئلے کو اس زمانے تک کسی نے بیان نہیں کیا تھا. وہ قول کا، اب یہ چونکہ بحث ایسی ہے کہ اس بحث کو سمجھانے کے لیے مجھے پوری میراث کی وہ چیپٹر سمجھانا پڑے گا، تو بس میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں. باب اول یعنی اول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے آپ کے پاس 8 چیزیں ہیں اور ان کو لینے والے افراد کی تعداد 9 ہو گئی ہے، تو آپ نے ان 8 کو 9 میں تقسیم کیسے کرنا ہے، تو اس مسئلے کو اول کیا جاتا ہے. تو اب یہ اول کا مسئلہ اس سے پہلے کبھی یہ پیش نہیں آیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعۃ المبارک کا خطبہ تھا، ابھی ابتدا کرنی تھی کہ ایک شخص کھڑا ہو کے وہ یہ سوال کر دیتا ہے. حضرت شیر خدا آپ اپنے خطبے کے جملوں کو اس انداز سے ڈائیورٹ کرتے ہیں اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ تیسری عبارت میں جو آپ کی زبان سے ادا ہوتی ہے اس میں سارا تس آ کے کر کے اس مسئلے کو ہی مکمل طور پہ حل فرما دیتے ہیں کہ جاؤ میں تمہیں ایک نیا قاعدہ دیتا ہوں. پھر اس حضرت شیر خدا نے تو کہہ دیا، زمانے نے آج تک اس کو علم کی کتابوں میں شامل کر دیا ہے، وہ آج تک نصاب کا حصہ ہے. اور قول کے بغیر اب تو شاید میراث کا کوئی ایک مسئلہ بھی پوری طرح سے حل نہیں ہوتا، الا کچھ چیزیں ہیں جو حل ہو جاتی ہیں، ورنہ قول کہیں نہ کہیں آج بھی میراث میں شامل ہے. تو یہ آپ کا کمال علم تھا جو اللہ نے اس خانوادے کو عطا کیا کہ ایک لمحے میں بغیر کوئی دیر کیے ہوئے اور ایسی تقسیم کی کہ جو فرائض اللہ نے قرآن میں ذکر کیے تھے انہی فرائض کی بنا پہ وہ پوری تقسیم ہو جاتی ہے. آپ جب کبھی اول کے مسئلے کو سلجھائیں گے، ایک پیسے کے 1000ویں حصے میں بھی
کہیں خرابی نہیں آتی جو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاعدہ فوری طور پہ ہوتے ہیں نا کہ اس بارے میں سوچا جائے غور کیا جائے، اللہ نے آپ کی زبان سے اس کو نکلوایا، پوری طرح وہ قاعدہ فوری طور پہ لاگو ہوا اور اس سے حساب بھی درست ہو گیا۔ تو اس خان وعدے کا سب سے بڑا حسن، سب سے بڑا کمال یہ کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو شان علم ایسی عطا کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ بھی میراث کا ہی مسئلہ تھا، نہیں یہ ردات کا مسئلہ تھا جو وہ ایک عورت نے اعتراض کیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی موجودگی میں حضرت علی المرتضیٰ نے اس عورت کی تائید کی اور اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ مسئلہ ہو گیا کہ دو عورتیں بچہ لے کر کے آتی ہیں، دونوں کے پاس ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، وہ عورتیں مسئلہ یہ کہتی ہیں، دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ بیٹا میرا ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یہ جو بیٹوں کے چکر میں پڑھ کے ادھر ادھر الجھ رہی ہو، جاؤ دونوں ذرا ایک ایک کپ اپنا دودھ تو لے کر کے آؤ۔ وہ عورتیں دودھ لاتی ہیں، دودھ کا وزن کیا جاتا ہے، ایک کا دودھ وزنی ہوتا ہے، مقدار میں بھی زیادہ، دوسرے کا مقدار میں بھی کم، وزن میں بھی کم ہوتا ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں بیٹا اس کو دے دیا جائے، بیٹی اس کو دے دی جائے، جس کا دودھ زیادہ وزن زیادہ اس کو بیٹا دیا جائے۔ حضرت شیر خدا فیصلہ فرما دیتے ہیں، فاروق اعظم پریشان ہو کر کے، حضور بات تو آپ نے مسئلہ سلجھا دیا اور درست سلجھایا، مگر ہم سمجھے نہیں گے تقسیم کیسے کر دی آپ نے، ایسے کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کی جتنا حصہ ایک بیٹے کو دینا ہے تم نے وراثت میں۔ اللہ نے جب وراثت میں دو حصے مرد کے رکھے ہیں، ایک حصہ عورت کو دیا جاتا ہے، تو ماں کے دودھ کی شراکت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ تقسیم رکھی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ نکال کے تمہارے سامنے رکھا۔ اب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان علم یہ تھی۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی آپ علم کے ایسے شاہ سوار ہیں کہ آپ جیسا عالم شاید تاریخ نے کبھی دیکھا ہو۔ بے شمار مسائل، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حضرت امام حسن مجتبی سے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی صحیح معنوں میں اپنے والد گرامی کے علوم کے وارث تھے۔ پھر حضرت امام حسین کی باری آتی ہے، حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق تو بذات خود ایک فقہ وضع کرنے والے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت حضرت امام جعفر صادق کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمس کیا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اہل بیت اطہار کا پہلا سب سے بڑا کمال کہ علم کی میراث جو اس خان وادے کا مقدر تھی وہ کائنات میں کسی دوسرے خان وادے کے حصے میں نہ آئی۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے جو ان کو شان، وہ نسبت رسول کی عظمت ہے۔ ان لوگوں کو جو نسبت رسول عطا کی گئی وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے انہیں کائنات میں ممتاز کر دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے خود پھر ان کی عظمت، جہاں یہ نسبت ان کے لیے تمام چیزوں سے مقدم ہوتی ہے، وہی ان افراد کے لیے، ان نفوس قدسیہ کے لیے ذمہ داریاں بھی اتنی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ان ذمہ داریوں کو کما حق ادا بھی کرتے ہیں، یہ ان ذمہ داریوں سے سبق دوش بھی نہیں ہوتے، اور زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے خاندان نبوی ہونے کا حق کس طرح سے ادا کیا ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خان وادے کے یہ تمام افراد مثالی افراد، ان کی خواتین جتنی ہیں وہ ساری، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کائنات میں کوئی اور پڑھے نہ پڑھے، حضرت نفیسہ العلوم حضرت سیدہ نفیسہ ضرور پڑھیں۔ حضرت سیدہ نفیسہ نے آپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ امام شافعی کا جنازہ حضرت سیدہ نفیسہ کے پاس پہلے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد کہیں اور لے کر کے جایا جاتا ہے۔ تو حضرت، اور یاد رکھیے فقط امام شافعی آپ کے شاگرد نہیں ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت لیث رضی اللہ عنہ۔ علامہ کاشف نور صاحب، تھوڑا سا میں آپ کو روک رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہوں۔ میں سمیہ اخلاق صاحبہ سے انٹچ تھا، کئی دفعہ میں نے فون کیے، میسج کیے، اور ان کا جو ہے نیٹ بالکل ہی کام نہیں کر رہا، تو میں نے ان سے اجازت لی، میں نے کہا علامہ کاشف نور صاحب نے ہماری مدد کی اور بہترین طریقے سے وہ مضمون ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بہت ہی بہتر ہو گیا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ پورا وقت اویل کر کے، جیسے آپ اتنی اچھی تشریف فرما رہے ہیں، اور یہ سے مکمل فرما لیجئے، وہ نہیں آ سکیں گی۔ شکریہ۔
بارک اللہ فیکم. میں تو سمجھا تھا کہ میر صاحب نے کہا کہ آپ بس کر دیں, ڈاکٹر صاحبہ آ گئی ہیں, چلیں جی مرضی ہے آپ کی حضور. ہم آپ کی شان میں ایسی گستاخی کہاں کر سکتے ہیں؟ نہیں حضور, آپ ہمارے بزرگ ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میر صاحب صدارت کسی اور کو دے دیں پھر. ہاں, صدارت کے لیے فرید الدین مسعود برانی صاحب, آپ قلم پنسل لے کے میدان میں آ جائیں. فرید الدین مسعود برانی صاحب, اوکے کر دیں سر. ٹھیک ہے, آپ جاری رکھیں, میں ان سے فون پہ بات کر لیتا ہوں صدارت کے لیے. جی بارک اللہ فیک. اچھا, مجھے تو چونکہ رب سارا ایک بار ٹوٹ گیا, بات ہم کیا کر رہے تھے, خانواد رسول کی طرف پلٹ آتی ہیں. اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے ہیں, پھر اس میں ایک کمال یہ بھی تھا کہ حضرت سیدہ نفیسہ العلوم کی بات ہو رہی تھی, وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھنے والے حضرت فقی ابو اللیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور یاد رکھیے گا, فقی ابو اللیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کی شخصیت پہ کلام کریں گے, ان کی فقہ کو جلا دیا گیا, ان کی کتابوں کو انہوں نے, جو وقت کے بادشاہ تھے یہ اموی حضرات, انہوں نے پانی میں بہا دیا. نہیں تو امام اعظم سے پہلے یہ تھے, اور امام اعظم سے بڑے فقیہ ہیں, اور ان کی فقہ کی جو عبارات اور اشارات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں وہ اتنی مثالی ہیں کہ آج تک. علی صاحب, آپ کی صدارت کے اناؤنسمنٹ ہوئے ہوئے, آپ مہربانی فرمائے تشریف لے آئیں, پروگرام سنیں, بہت مہربانی ہوگی. میر صاحب آپ فون کرتے ہیں اور ساتھ آپ نے مائک بھی کھولا ہوا ہوتے ہیں. معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایسا کوئی میرا مقصد یہ تھا ہی نہیں, میں نے تو بس ایسے اشارتاً آپ کو بات کر دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خانوادے کی جو فرد ہیں حضرت سیدہ نفیسہ, یہ ان کی بھی اور معلمہ ہیں جو حضرت فقی ابو اللیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ دیکھیے کہ فقہ میں جو امتیازی شان ان لوگوں کو اللہ نے عطا کی, جو علم میں ان لوگوں کو امتیازی شان عطا کی کہ ان کی نسلیں بھی عالم پیدا ہوئیں, اور اللہ نے علم کا جو کام ان سے لیا ہے وہ شاید کسی اور سے لیا ہو. پھر شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی کی بات کی جائے, سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کون نظر آئے گا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور اکیلی سیدہ کائنات نہیں بلکہ اس خانوادے کا ہر فرد اتنا محترم تھا, اتنا معتبر ہے اس حال میں, ان کی چادر و پاک دامنی کے حال میں, کہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خطبے بھی دیے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خطبے بھی دیے تو لہجے میں علی کے, زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ, یا سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ, یہ جتنی نفوس قدسیاں ہیں, یہ جتنی پاک دامن عورتیں ہیں, ان تمام کے منہ سے آواز بھی نکلی ہے تو اللہ نے اس آواز کو بھی اتنا پاکیزہ اور طہارت والا رکھا کہ ان کی طرف کسی کا میلان نہ ہوا. اللہ نے ان کی پاک دامنی اور عفت کے لیے قرآن کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد, سنو, خدا تمہاری طہارت چاہتا ہے, اور ایسی طہارت کہ جو کائنات میں مثالی طہارت بن جائے. تو یہ پاک دامن, بی بی پاک دامن جو یہاں پہ ہیں وہ تو اسم با مسمہ ہیں ہی ہیں. یہ جتنی نفوس قدسیاں ہیں یہ ایسے ہیں کہ یہ تمام کی تمام پاک دامن ہیں. اللہ رب العزت ان لوگوں کی نسبت ہمارے گھروں میں بھی عفت و پاک دامنی کو, ہمارے گھروں میں بھی شرم و حیا کو پیدا فرمائے. حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جہاں یہ پاک دامن ہیں, وہیں ایک عظیم مربیہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ تربیت پھر نسلوں تک نہیں, قیامت تک نظر آتی رہے گی. اسلام کے ساتھ محبت, اسلام کے ساتھ قرب ان لوگوں کا جس انداز سے ہے, اور جو داستان عظیمت تھی انہوں نے سکھائی ہے, وہ مجھے ایک واقعہ پر سبیل تذکرہ, کوئی اسکول ٹیچر کسی اسکول کے اندر تشریف لے گئے
चेकिंग के लिए कोई आए हुए थे या वैसे स्कूल टीचर थे, उन्होंने बच्चों से सवाल कर दिया, बेटे बड़े होकर के क्या बनोगे? हर बंदे ने, हर बच्चे ने हाथ उठाया, जी मैं पायलट बनूंगा, जी मैं फलां 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 बनूंगा। एक ने हाथ खड़ा किया और उसने कहा नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। बेटा क्यों? मुझे मेरी माँ ने ये सिखाया है कि तुमने बड़े होकर के नूरुद्दीन जंगी बनना है। नूरुद्दीन जंगी तो नूरुद्दीन जंगी रहा। आप देखें कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के बतन से पैदा होने वाला हुसैन पाक बनता है कि पूरी करबला ने इंसानी तारीख के रुख को फेर करके रख देती है और कायनात को बताते हैं कि जब कोई जालिम हुकूमत आ जाए तो मरते हक बनना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा बनना है कि तुम्हारी अजीमत की दास्तान क़यामत तक फिर पढ़ाई जाती रहे और लोग तुम्हें खड़े होकर के सलामी अकीदत पेश करते रहे। ये तरबियत है हजरत सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वतन की। और फकत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ये तरबियत ना थी, इस खानदान के जितने अफराद हैं आपको ऐसे ही नजर आएंगे। यहाँ पे सर को झुकाना तो कहीं नजर नहीं आता, बल्कि नस्ल आगे चलाते चले जाएं, मुजद्दिद अल-अफ़सानी तक आए ना, तो हजरत शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जब जहांगीर के दरबार में बुलाया जाते तो जहांगीर ने जानबूझ के दरवाजे को इस तरह रखा कि जब ये आए तो इनको सर झुकाना पड़े, तो आपने पांव पहले आगे रखा और सर को झुकाया नहीं, बल्कि अपने सीने को नीचे की तरफ करके सर को गुजार लिया कि मेरा सर इसके सामने झुक न जाए। तो जो सर नस्लों बाद पैदा होने वाला, सदियों बाद पैदा होने वाला एक बतले हुर्रियत सर को यहाँ न झुकाए, तो आप वहां की तारीख का मुताला कर लीजिए, वहां की कैफियत को देख लीजिए कि वहां वो लोग कैसी अजीमत रखते होंगे, कैसी जुर्रत और हिम्मत रखते होंगे कि वहां पर कभी इनका सर न झुका। जमाना चलता रहा, ये सारे लोग कायनात में मुख्तलिफ अतवार और अदवार में एक दूसरे के साथ चलते चलते आज हमारे सामने किताबी सूरत में जो इन लोगों के हवाले से मौजूद है, अगर इन किताबों का मुताला करते हैं तो जिस तरह हमने मोहब्बत करनी है, मोहब्बत क्यों की जाती है, कभी इस पे गौर कर लीजिए। तो मोहब्बत फकत रंग रूप से नहीं होती, रंग रूप मिट जाता है। मोहब्बत फकत अनासिर ज़ाहिरिया से नहीं होती, बल्कि मोहब्बत का एक कल्बी ताल्लुक है, और वो कल्बी ताल्लुक तब कायम होता है जब महबूब में वो सारी खूबियां पाई जाएं जो आपकी रूह को मुतासिर करती चली जाएं। अहले बैत अतहार के ये तमाम नफूस कुदसिया, अल्लाह ने इनके दामन में वो सारी खैर रखी है, वो सारी चीजें रखी हैं कि इनके साथ हमारा दिल वाबस्ता होता है और इनके साथ मोहब्बत की दास्तान रकम होती हुई हमें नजर आती है। अब आप इसी वकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खानवादे के ये तमाम अफराद, इनकी एक एक की खूबियां ऐसी हैं कि उस पे अगर बात की जाए, बात को शुरू किया जाए तो बात बहुत तवील हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इस हवाले से बात को करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के इन अफराद के साथ हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक कैसा था, और उसी से हम थोड़ा सा सबक सीखते हुए अपनी बात को मुकम्मल कर लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब गदीर खुम के मकाम पे हजरत सैयदना मौला अली अल मुर्तजा का हाथ पकड़ा और उस हाथ को बुलंद किया और लोगों को पैगाम दिया कि लोगों सुनो, मन कुन्तु मौलाहु व अलीयुन मौला अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदा। लोगों सुन लो, जिसका मैं मौला हूँ, यहाँ मौला बमाना सरदार है, मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला हैं। और याद रखना हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत और अहले बैत अतहार की मोहब्बत हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु, ए अल्लाह जो मेरे अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत रख, व आदिमन आदा हो, जो इससे दुश्मनी रखे मौला तू भी उससे दुश्मनी। तो मयारे मोहब्बत अली के लिए ये है कि ये खुदा का महबूब है, और जो अली अल मुर्तजा से मोहब्बत कर ले वो खुदा का भी महबूब बन जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाती हैं, आप फरमाती हैं या अली अंत मौला या मौला कुल्ल मुमिन, ए अली मुर्तजा सुनिए, आप मेरे मौला हैं और हर ईमान वाले के मौला हैं, और आप
मौलाइयत और सरदारी का मैं सबसे पहले ऐलान करता हूँ। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पर सबसे पहले हजरत अली अल मुर्तजा की मौलाइयत का ऐलान किया और आपको अपना आका और मौला कहा। फिर हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब की जो वाबस्तगी है वो सुनिए कि हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह नाज में हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होती हैं, जाकर के अर्ज करती हैं कि ऐ शेर खुदा, मैं चाहता हूँ, ये हजरत सिद्दीक अकबर की मौजूदगी में बात थी, हजरत फारूक आजम हजरत साद बिन माज ये इकट्ठे बैठी हैं। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने दोनों हजरात से कहा चलो मौला अली के पास चलती हैं और उन्हें कहें कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मैंने मौला का माना अर्ज कर दिया है कि मौला बमाना सरदार है। मौला का क्या माना है हदीस की किताब में वो वहां पर भी मौजूद है और वहां पर लीजिएगा, वहां पर हजरत सैयदना हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने भी मौला बमाना सरदार और आका के लिखी हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा की बारगाह में हजरत फारूक आजम जाकर के अर्ज करती हैं कि मैं चाहता हूँ ए अबुल हसन, मेरी एक निस्बत आपके साथ ऐसी बन जाए कि कयामत के दिन उम्र उठे तो आपकी निस्बत से उठाया जाए। यानी आप अगर मुझे अपने घर का फर्द बना लें, फकत ये मेरी ख्वाहिश है, आप मुझे अपने घर का फर्द बना लें तो मैं कयामत के दिन आपके घर के फर्द के तौर पे उठाया जाऊं। हजरत उमर बिन खत्ताब की इस दरख्वास्त को हजरत अली अल मुर्तजा ने कबूल किया और अपनी शहजादी हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी आती हैं। अब गौर करें कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इनकी किस अंदाज से निस्बत है और वो निस्बत फिर किस तरह दवाम पाती है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगर ये वकार रहा तो जिस दिन फारूक आजम का विसाल हुआ, मुस्लिम शरीफ की हदीस से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हजरत मौला अली आए, मेरे बाबा का जसद अथर पड़ा था, हजरत शेर खुदा तशरीफ लाए, आकर के उमर की पेशानी को बोसा दिया और फरमाने लगे ओ लोगों सुनो, ये जो शख्स जा रहा है जमीन ने अंबिया के बाद इससे ऐसा कोई आदिल नहीं देखा, अंबिया के बाद जमीन और आसमान ने इस जैसा कोई मुंतजिम नहीं देखा। लोगों सुनो, अली ये चाहता है कि कयामत के दिन जब दरबारे खुदा में पहुंचे तो एक ऐसा नाम आमाल अली के हाथ में हो जो आज उमर बिन खत्ताब साथ लेकर के जा रही है। तो ये ताल्लुक और ये निस्बत और मोहब्बत किस रंग की है, इस निस्बत को देखिए, दोनों तरफ के शरीकों के देखिए कि एक तरफ सर झुका हुआ है, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहब्बत और अदब से सर नहीं झुकाते बल्कि ये इरशाद फरमाते हैं कि लौला अली का उमर, अगर अली अल मुर्तजा न होते तो उमर हलाक हो जाता। कभी भी कोई सियासी मसला पेश आता, कोई जंगी या फिकी पेचीदा मसला आ जाता, फौरन मजलिस शूरा बुलाई जाती, इजलास के सामने वो सारी बात रखी जाती, हर शख्स अपनी सवाबदीद के मुताबिक आजादी से राय देता। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जब इन सारों की गुफ्तगू सुन लेते फिर फरमाते कि अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछ लिया जाए और जो फैसला जो राय फिर शेर खुदा की होती उसी को नाफिज कर दिया जाता। ये कैसी मोहब्बत थी, ये कैसा अदब था, ये कैसा अखलास था, ये कैसी कुर्बत और ताल्लुक थी। एक मौके पे ये इमाम तबरानी ने इस रिवायत को लिखा है आले बैत अतहार के अदब के हवाले से। हजरत फारूक आजम के अमल को देखिए, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के शहजादे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन दोनों शहजादों को किसी काम की वजह से हजरत फारूक आजम ने बुलाया, मस्जिद नबवी में मुलाकात के लिए अर्ज किया। हजरत इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन ये तशरीफ लाए, उस वक्त अंदर कोई बात चल रही थी, हजरत फारूक आजम अंदर किसी कमरे में मौजूद थे, ये दोनों बाहर आते हैं, देखते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बैठे हैं,
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب ان دونوں شہزادوں کو دیکھا آپس میں گفتگو ہوئی, پوچھا کیسے آنا ہوا, تو انہوں نے بتایا ہم اس وجہ سے آئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. اب جب شہزادوں نے یہ بات سنی حسنین کریمین نے تو واپس پلٹ آئے. ظہر کی نماز کے وقت دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ دونوں آئے نہیں تھے, میں چاہ رہا تھا آپ دونوں شہزادوں سے ملاقات کرنا, آپ دونوں نہیں آئے تھے. تو دونوں نے عرض کی ہم آئے تھے حضور, لیکن معاملہ کیا تھا کہ آپ اندر میٹنگ کر رہے تھے اور عبداللہ باہر بیٹھے تھے, تو ہم نے سوچا کہ واپس جانا چاہیے, ہمیں تو ملاقات کا وقت نہیں ملے گا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان مقدس سے آنسو نکل آئے. آپ نے اپنے امامے کو اتارا, پیچھے رکھا, اپنے بالوں کو مٹھی میں پکڑا اور فرمایا سنو حسنین کریمین, اللہ کی عزت کی قسم یہ جو میرے سر پہ بال ہیں یہ تم اہل بیت کا صدقہ ہیں. محدثین نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ عمر کو کائنات میں جو عزت ملی ہے یہ تمہاری بدولت ملی ہے, عمر کو ان کی عزت ساری تمہاری وجہ سے ہے. تو یہ اہل بیت کے ادب کا طریقہ ہے جو ان حضرات حسنین کریمین کے ساتھ بتائے ہوئے ان لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک موقع پہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی ایک جنازے سے حضرت امام حسین ایک جنازے سے واپس آئے. حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما تھے, بزرگی کا عالم تھا, پیرانہ سالی تھی. حضرت امام حسین آ کر کے تشریف رکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ آپ اپنی چادر اتارتے ہیں جو سر پہ آپ نے باندھی ہوئی تھی, دستار تھی, جو بھی کپڑا آپ نے باندھا ہوا تھا وہ اتار کے حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے. حضرت امام حسین نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے ہٹائے, معجم طبرانی کی روایت سے فوراً اپنے پاؤں پیچھے ہٹائے اور پیچھے ہٹا کر کے چچا جان یہ کیا کر رہے تھے آپ, ایسا کیوں کیا؟ فرمایا حسین اللہ کی عزت کی قسم تیری عظمت جو میں جانتا ہوں لوگوں کو معلوم پڑ جائے تو تمہارے پاؤں زمین پہ نہ لگنے پائیں, تمہارے کندھے لوگوں کے کندھے ہوں اور تمہارے قدم ہوں, یہ لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے چلتے رہی. جو تیری عزت اور عظمت میں جانتا ہوں وہ یہ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بھی ادب سکھایا ہے, ہمیں بھی محبت سکھائی ہے. اور اس گھرانے کے ساتھ محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان کامل کیسے ہوگا, ہمارا ایمان مکمل بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس خانوادے کے ساتھ محبت نہ کر لی جائے. یہی سبب ہے کہ بی بی پاک دامن بھلے وہ ایک منسوب مزار کیوں نہ ہو, آج بھی ہم سب کے سر وہاں پہ ادب کے ساتھ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. کائنات کے کسی گوشے میں اہل بیت اطہار کے ساتھ منسوب مزارات بھی کیوں نہ ہوں, ہماری نگاہیں بھی شرم سے جھک جاتی ہیں, ہمارا سر بھی ادب کے ساتھ جھک جاتا ہے. وقت کافی ہو چکا, ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بات میرا ذاتی تجربہ ہے. ہم تھوڑا عرصے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میں عمرہ شریف سے گیا ہوا تھا, تو مدینہ شریف ایک دن میں نکل رہا تھا مسجد نبوی سے باب 360 بالکل جنت البقیع کے جو سامنے دروازہ ہے وہاں سے نکل رہا تھا اس دروازے سے جنت البقیع جانے کے لیے. یہ میرا آخری اس سے پہلا دن ہے, سیکنڈ لاسٹ ڈے کی یہ بات ہے. تو سامنے سے میرے استاد گرامی مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں, مفتی شیر خان نیازی صاحب, یہ بھی مدینہ شریف موجود تھے ان دنوں, میرا شریف کے مفتی ہیں اور بہت قابل ہیں. لوگوں نے یقیناً ان کا نام سن رکھا ہے. یہ جو آخری قاضی فائزی صاحب کی عدالت میں ختم نبوت کا معاملہ پیش آیا تھا تو اس میں ختم نبوت کے وکیل کی حیثیت سے یہ تشریف فرما تھے. میری وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے استاد گرامی سے, آپ بقیع سے آ رہی اور میں بقیع جا رہا ہوں, تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم اندر جاؤ گے؟ میں نے کہا حضور ارادہ تو ہے کہ اندر ہی جاؤں, چونکہ مجھے صبح سفر کرنے واپس مصر چلے جانے, تو میں حاضری دے لوں اور فاتحہ پڑھ لوں. صبح ممکن ہے فجر کے بعد میں نہ جا سکوں, اس لیے بھی جانا چاہ رہا ہوں. استاد فرماتے ہیں اندر بھی جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ اندر بھی جاؤں گا. تو استاد فرماتے ہیں یار جب اندر جاؤ نا تو میرا بھی سلام عرض کیجیے گا. میں نے کہا حضور آپ تو اندر سے نہیں تشریف لا رہے. فرماتی ہیں نہیں میں اندر نہیں گیا تھا. میں نے کہا حضور کیوں؟ فرماتی ہیں میری جرت نہیں ہوتی اندر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دفن ہے, اندر حضور علیہ السلام کی ازواج دفن ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنی آنکھیں اٹھا کے چلتا رہوں اور ان کی قبروں کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھوں؟ تو ادب والے یہ لوگ ہیں
کہ یہ ان کی قبروں کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ہمارا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے. ہم سر جھکا کے اس آستانے پہ کھڑے ہوں گے تو ہماری نگاہوں کو بھی خیرات ملے گی, ہمیں بھی راحت ملے گی, اور یہی ادب مصطفیٰ کا تقاضا ہے. استاد محترم نے وہاں پہ جو بات کہی, آپ فرماتے ہیں بیٹا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس روایت کی صحت کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا, مگر بہرحال روایت ضرور موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, تمام معاشر کے افراد سے آواز قدرت آئے گی, لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ اے لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں. انبیاء بھی سر جھکائیں گے, وہاں اولیاء بھی سر جھکائیں گے, نقبا بھی, صلحاء بھی, فقہاء بھی, محدثین بھی, مفسرین بھی, جتنے لوگ ہیں سب کے سب سر جھکا لیں گے. سیدہ کائنات کی سواری 70,000 حوروں کے میت میں وہاں سے گزر کے جنت میں تشریف لے جائے گی. سیدہ کائنات جنت میں جائیں گی, جن کے لیے وہاں میدان حشر میں بھی سر جھکانا ہے, یہاں پر نہ جھکا لیا جائے. یہاں ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ان افراد کا, ان نفوس قدسیہ کا نام آئے, نہ صرف سر جھکے, نہ صرف نظر جھکے, دل بھی جھک جانا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہے, آخرت کی کامیابی بھی ہے. یہ چونکہ ساری گفتگو مجھے فی الودی کرنا پڑی, کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی گمان تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اس موضوع پہ کسی بھی حوالے سے بات کرنی ہے, تو بغیر تیاری کے جو الٹی سیدھی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی, اگر اس میں کچھ خیر کا پہلو تھا تو وہ میرے رب کی طرف سے تھا, کمی کوتاہی تھی تو یقیناً میری تھی. اللہ مجھے معاف فرمائے, آپ بھی معاف کیجیے گا. بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کاشف نور صاحب جزاک اللہ, ایک تو عین موقع پہ آپ نے ہماری مدد فرمائی, اور میں اگر یہ نہ کہوں کہ آپ علم کے سمندر ہیں تو بخل ہوگا. آپ نے جس طریقے سے اہل بیت کی سیرت بیان فرمائی وہ قابل تعریف ہے. ہم اب آگے بڑھتے ہیں, اور آج کے مجھے ذرا مائک دے دیں, میں تھوڑا سا کچھ بول دوں, یہیں سے بول دوں اگر آواز جائے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اب جی ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ سے کہیں کہ اگلی جمعرات جو ہے انشاءاللہ یہ آپ اسی ٹاپک کے ساتھ پورے طریقے کے ساتھ, کیونکہ آج تو کاشف نور صاحب نے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا, لیکن اسپیسیفک جو بی بی پاک دامنہ کے حوالے سے پروگرام ہے وہ ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ کا اگلی جمعرات تک نیٹ ٹھیک ہو جائے گا, تو اس پہ گفتگو فرمائیں گے. بڑے اشتیاق تھا, لوگوں کو اس حوالے سے سننا چاہ رہے تھے, تو اگلی جمعرات کو پورا ڈاکٹر صبیہ صاحبہ کو یہ میسیج دے دیں. شاید وہ کال پہ آپ کے ساتھ ہیں, تو ان سے کہیں کہ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ آپ کا لیکچر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی, آپ کا میسج پہنچا دیا. اوکے, آگے بڑھتے ہیں, سوال جواب کے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں, اور جن صاحبان نے بھی کوئی سوال کرنا ہے وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائے, تو میں ایک ایک کر کے صاحبان کو پکاروں. جی ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب, آپ ہی کچھ بات کریں. یہ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ امیر صاحب, اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے. میں ایکچولی وہ میڈم ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ کے ساتھ ہی وہ ان کا کنیکشن صحیح کرا رہا تھا, گوگل میٹ کا کوئی ایشو آ گیا تھا آئی فون میں ان کے, تو اس وجہ سے بہرحال اللہ پاک اپنا علامہ کاشف نور کے بے حد درجات بلند کرے نسلوں نسلوں تک. جو اس نے بے حد بہترین ماشاءاللہ بھی سارا کچھ پڑھا اور فی البدی پڑھا, اور عقیدت کے جو پھول برسائے, ان پھولوں کی خوشبو اس کے نسلوں تک بلکہ ہم تمام کی نسلوں تک پہنچتی رہے. جو آج کا ذکر تھا اور تھا وہ سارا حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی جناب رقیہ, جو حضرت ابو الفضل عباس کی بہن ہمشیرہ, جنہیں لاہور میں بی بی پاک دامنہ یا بی بی حاج کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے, اور حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی 5 صاحبزادیاں جو آپ کے ساتھ آئی تھیں, جن کے اسماء بی بی حور, بی بی نور, بی بی کوہر, بی بی تاج علیہ السلام علیہ, اور بی بی شہناز موجود ہیں. تو اس کے موقع کے اوپر میں خیر تیاری تو اس لحاظ سے تو اللہ کا شکر
جو بھی ہے وہ بولنا بھی انہی کی وجہ سے ہوتا ہے سارا کچھ، مگر چونکہ ٹاپک میم کا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ بالکل اس کے اوپر بھرپور جب چیز آئے گی تو بالکل آنکھیں بھی اشبار ہوں گی اور قلب بھی منور ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا تحفہ ہمیں پاکستان میں عطا کیا ہوا ہے، اور اس چیز کا فیض انسان نہ لے تو پھر اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. بہت شکریہ میر صاحب. جی شکریہ ڈاکٹر فرید خان صاحب، آپ کی مہربانی. آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر ساجد خاقوانی صاحب نے اپنی بات رکھنی ہے. بہت شکریہ جی. علامہ صاحب نے فی البدی خطاب کیا اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جذبات کی ترجمانی کی ہے. یہ تو وہ خانوادہ ہے جس پر درود پڑے بغیر ہماری نماز جیسی عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو کر کہ اس ساری ادب اور احترام اور عقیدت کے بعد اہل بیت جو ہیں وہ اہل تشیع کے ایمان کا حصہ ہیں. وہ باقاعدہ سے ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو معصوم بھی سمجھتے ہیں اور ان کی پیروی بھی کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے. اور اس کے برعکس اہل سنت جو ہیں ان کے عقیدت و احترام تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے. ہم جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں وہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر ہے. اس میں صحابہ کرام بھی شامل نہیں ہے، اہل بیت بھی شامل نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے علم کے مطابق؟ بہت شکریہ جی. یہ علامہ کاشف نور صاحب. بارک اللہ فیکم حضور، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس پہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم انشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے. قرآن کریم کی ایک آیت کو وہ بطور دلیل پکڑتے ہیں. پہلے پارے کے آخری حصے میں آخری رکوع میں وہ آیت کریمہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا مختلف چیزوں سے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری اس آزمائش میں پورا اترے تو ہم نے انہیں امام بنا دیا. اب وہاں پہ چونکہ لفظ بھی یہی آیا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنا دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ جو منصب امامت ہے حضرات تشیع آیت کریمہ یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب ابراہیم کو رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ ساری پوری کر دکھائیں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ان لوگوں کا موقف یہ ہے، یہ حضرات تشیع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی تو ابراہیم پہلے تھے، نبی ہونے کے بعد اللہ فرما رہا ہے تمہیں امام بنا رہا ہوں، سو امامت کا منصب جو ہے وہ نبوت سے اولا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہماری عقائد کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس کو ڈینائی کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ جو مسئلہ امامت ہے یہ مسئلہ نبوت کے بعد ہے. درجہ امامت درجہ نبوت کے بعد ہے. ان کے نزدیک امامت نبوت سے بڑا درجہ ہے اور ہمارے نزدیک امامت بعد میں ہے، نبوت پہلے ہے. اس وجہ سے یہ اختلاف پایا جاتا ہے. باقی اہل بیت اطہار کا ادب اور ان سے محبت اور وہ قرب وہ تو ہم تمام میں الحمدللہ، اس کے بغیر تو ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ بات ہوئی، چونکہ اس پہ میں نے کسی زمانے میں 60 پیجز پہ ایک طویل ترین مناظرہ تیار کیا تھا کہ امامت کا معنی و مفہوم ان کی اپنی کتابوں میں کیا ہے اور اس پہ اٹھنے والے جتنی جہتوں کے وہ سوال ممکن ہو سکے تھے میں نے وہ سارے جمع کیے تھے. 2015 کی بات ہے. تو وہ کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ میں اس کو ریکال کر کے ریسرچ کروں گا اور اس پہ بات کریں گے. یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے. ان کے نزدیک امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے، اس لیے یہ امامت کو درجہ دیتے ہوئے فوقیت دیتے ہوئے ایمان کی طرف جاتے ہیں. ہمارے نزدیک نبوت پہلے ہے، امامت بعد میں ہے. اس لیے ہم ان کے ایمان کے ان پر محبت کے قائل ہیں مگر ایمان کی اصول میں ان کو شامل نہیں کرتے. اب یہ ان نے اچھی بات ہے کہ کوئی اختلاف بھی ہے، آپ کو سننا پڑے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. میر صاحب اختلاف تو چونکہ ہے ایک یہ مسئلہ
تو اس پہ یہ ہمارے ایک مناظرہ ہوا تھا، تو اس مناظرے کی تیاری ہم نے کی تھی، تو اس میں وہ ساری چیزیں ہم نے رکھی تھی، اور بھرپور قسم کا وہ مناظرہ تھا. تو طالب علمی زمانہ تھا تب. سعید احمد اسد صاحب میرے استاد تھے، انہوں نے حکم دیا، اور کو تقریباً 3 ماہ مسلسل ہمیں لگے تھے. یہ 60 صفحے 61 صفحے تھے تیار کرنے میں. وہ ساری چیزیں میرے پاس اب بھی موجود ہیں، ان کو بس دیکھنا پڑے گا ایک بار کہ وہ کہاں موجود ہیں، تو پھر اس پہ بات تو ہو سکتی ہے. باقی میں نے موقف کو آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں. اور کسی سے آپ نے سوال کرنا ہے تو یا کوئی تبصرہ فرمانا ہے؟ اور میں نے یاسر حسین ستی صاحب سے کہا تھا، تو وہ چاہیں تو بات کریں. جی یہ سب بہت شکریہ. جی یہ صبیہ صاحبہ بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا، آن لائن سن رہی ہیں. میں نے کہا ان کو بھی، میں نے کہا سنے جی، آپ سوال جواب میں تو شامل ہو جائیں. جی بالکل، یہ اچھا سوال ہے. اور تصوف کا میں سمجھتا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ پرامن جو ڈائلاگ ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور اچھی بات ہے، اختلاف تو امت کا حسن ہے. اور ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ سن رہی ہیں تو کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے اچھے موڈ میں، اور کرنی بھی چاہیے. دیکھیں جب بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوتے ہیں، اور عوامی طور پر جو جا کے بات سیر ہوتی ہے، اور سوا سیر بھی نہیں بلکہ 4 سیر تک پیش کی جاتی ہے، اور وہاں سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے، اور جس سے ہم صدیوں سے مسلمان جو اس کا خمیزہ بھگت رہے ہیں. تو ایسے پلیٹ فارمز پہ اگر احسن انداز کے ساتھ دلائل سے مزین ہو کر گفتگو کی جائے تو ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کا جو موقف ہے وہ بڑے احسن انداز تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ عوامی سطح تک جانا چاہیے کہ کہاں تک کتنا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو اسی نوعیت کے ساتھ رکھتے ہوئے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مل کے آگے بڑھنا چاہیے. تو آج کے موضوع کی طرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو علامہ کاشف نور صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت سے نوازا ہوا ہے، اور انہوں نے آج پھر بر وقت جو ہے وہ نورانی کرنیں بکھیری ہیں، اور ہم سب کو روحانی طور پہ محظوظ کیا. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہے، کسی پہ ہوتی ہے، خاص فضل ہوتا ہے کہ فی البدی یعنی کہ ود ان سیکنڈز آپ ان کو کہیں اور وہ شروع کر دیں اور آدھے گھنٹے کا لیکچر ہو جائے. اللہ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے. تو خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر یہ جو بی بی پاک دامنہ لاہور تک پہنچی، اور جہاں جہاں تک بھی اہل بیت آج تک بھی ہیں، یہ بنیاد دیکھی جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ مشہور واقعہ کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا پوری کو اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے اور اس حوالے سے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ جب تھوک دیا گیا ان کے اوپر تو اللہ کا دشمن تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب ذات شامل ہو گئی اور وہ اٹھ گیا اور اس کو معاف کر دیا. اسلام کی وسیع تر جو کیا کہتے ہیں مفاد کی خاطر انہوں نے اس کو معاف کیا. حالانکہ تھا تو اللہ کا دشمن، لیکن حرف شاید اسلام پہ آ جاتا کہ یہ ذاتیات کو لے آتے ہیں. تو اہل بیت سارے کے سارے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خانوادہ، انہوں نے اس چیز کو اپنایا کہ ان کی جتنی بھی دشمنی نظریاتی تھی کسی کے ساتھ بھی، انہوں نے اس دشمنی کو ذاتی دشمنی میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہونے دیا. آپ دیکھیں کہ یہ کربلا کا سب سے بڑا واقعہ جب خلافت مکمل طور پر ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو امام عالی مقام کے حوالے سے مسلم دنیا میں ان کی اتنی عقیدت موجود تھی، ہندوستان تک اس وقت بھی تھے لوگ کہ وہ لوگ چاہتے تو گوریلا جنگ یا واپس جو ہے امویوں کے خلاف ایک بہترین محاذ قائم رکھ سکتے تھے، اور وہ محاذ میں سمجھتا ہوں کہ امویوں کی بنیادیں ہلا دیتا. لیکن انہوں نے اس طریقے کے بجائے تزکیہ نفس، تطہیر باطن اور نظریاتی بالیدگی پہ کام کیا. امام زین العابدین علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ امت پہ اگر ہم نے دوبارہ جنگ کی طرف ہی گئے تو یہ امت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک خانقائی سوچ کو فراغ دیا کہ دلائل سے مزین ہو کر فی الحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو نظریاتی زخم ہیں ان کے اوپر مرہم پٹی رکھی جائے اور لوگوں کو اسلام پہنچایا جائے، اور پھر جب وقت آئے گا تو اسلامی فلاحی ریاست کے لیے ہم پھر کوشش کریں گے اور پھر کامیاب ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکمت عملی کامیاب ہوگی کہ دنیا کے چاروں براعظموں میں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ افریقہ کے بیابانوں سے لے کر یورپ کے کلیساؤں تک اگر آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو یہ خانوادہ اہل بیت کا اس وقت کی وہ حکمت عملی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر سادات پھیل گئے
اور انہوں نے محبت، امن، آشتی، بھائی چارے کے ساتھ توحید و رسالت کا پیغام پہنچایا۔ جب ریاستیں بن گئی تو پھر ہمیں امام حسین کی طرح وہ جہاد کا علم بلند کرنا چاہیے تھا، اور آج بھی کرنا ہوگا۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اسلام کے وسیع تر مفاد میں اپنی دشمنیوں کو، نظریاتی دشمنیوں کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہیں کیا، بلکہ امن کا ایک پیغام دیا، جس کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں بھی اپنی نظریاتی دشمنیوں کو کسی کے ساتھ بھی ہوں تو ان کو ذاتی دشمنیوں تک نہیں لانا چاہیے۔ اسی پہ یہ اکتفا کرتے ہیں جی، بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید خان صاحب نے گفتگو کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ امیر صاحب، اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے، پیارے بھائی یاسر کے بھی، کاشف کے بھی، خاقانی صاحب کے۔ اچھا ایک سوال، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوالات جو ہیں یہ میں اپنی ایک آراء پیش کر رہا ہوں، اس کو بڑا کھلے دماغ سے سنیے گا، 5 منٹ لوں گا ساروں کے۔ یہ اس قسم کے سوالات جو ہیں، میں سوال یہ خاقانی صاحب کو ذہن میں رکھ کے نہیں کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سوالات زندگی بھر ٹکرے جا چکے ہیں۔ جب میں گلرا شریف بیٹھتا تھا گود میں تو قبلہ نصیر صاحب کو بھی یہ سوال بہت سارے آتے تھے اور معاملات ہوتے تھے۔ بڑا دنیاوی سا جواب اس کے بارے میں دے دیتا ہوں کہ میں کسی کے بھی آپ میں سے کوئی اگر شخص موجود ہے، کاشف نور کو میں لے لیتا ہوں، ان کے گھر داخل ہوں اور میری اس سے بے پناہ والہانہ محبت ہے، عقیدت ہے، الفت ہے، اور میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ عالم ہے، مفتی ہے، ایک جیت کورس کر کے آیا ہوا ہے، اور میں گزتے ساتھ اس کا جو نیچے 5 سال کا بیٹا آتا ہے یا بیٹی آتی ہے، اس کو پہلے دن تو پیار کروں، اور اگلے دن جب دوبارہ ان کے گھر جاؤں تو اس کو ایک ہلکا سا تھپڑ رسید کر دوں، تو کاشف سمجھے گا کہ شاید میں نے ایک محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور تیسرے دن اگر میں جاؤں اور میری اس تھپڑ میں یا اس کے اندر کوئی اپنے سلام میں تلخی ہوگی اس اولاد کے لیے اس کے، تو کاشف کا تھوڑا سا ذہن و ماتھا ٹھنکے گا کہ ڈاکٹر صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اور چوتھے دن یا 5ویں دن اگر میرا بالکل ہی رویہ یا اس بات پہ کہ علم کاشف کو ملا ہے، سب کچھ اسی کو ملا ہے، میں اس کی اولاد کو کیا محبت کروں، تعظیم، ٹھیک ہے، میرا تو مقصد کاشف سے جڑنا ہے اور کاشف ہی سارا کچھ ہے، تو کاشف بھائی 5-6 دن مجھے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب گھر بیٹھنے کا آپ کے قابل نہیں ہے، چلیے ہوٹل جا کے چائے یا کھانا کھا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اہل بیت کا لفظ یا وہ آپ ایک فیملی، نبی پاک حضور کا گھرانہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ ایک فیملی کے طور پہ بولیے نا، ایک فیملی، خون، ٹھیک ہے نا جی، خون پاک نبی، آپ یہ بول لیجئے۔ اب بات یہ ہے کہ میرے خیال سے کوئی بھی ایسا شخص جس کا نبی کے خاندان سے ڈائریکٹ واسطہ ہے، جس کے رگوں میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، اس نے کبھی بھی قرآن، سنت اور اللہ رب العزت کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی۔ میں اس کا خود گواہ ہوں، اور میرے سے کوئی بھی بندہ یہاں کیا پوری دنیا میں آ کے بیٹھے، اللہ کا شکر ہے، بحث نہیں کروں گا کیونکہ بحث جنگیں بناتی ہیں، اور بحثوں کی وجہ سے ہی ہم یہاں سارے آج تک بیٹھے پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے، مگر میں نے آج تک کوئی نہیں کی، چاہے آپ حضرت سید علی عثمان حجویری کی لے لیجئے کتاب، یا آپ کوئی بھی کتاب لے لیجئے جس کے اندر ایک خون کا قطرہ بھی اس ذات مبارک کا، نبی آخر الزمان کا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہیں پہ میں کم از کم اس معاملے کو، کیس کو یہاں ریسٹ کروں گا کہ ادب و احترام ملحوظ ہوتا ہے اس کے جڑنے سے کہ وہ ذات اور گھرانہ کیا ہے۔ آگے بات رہی کہ جی کیا کس نے کیا کہا، تو وہ اس کو اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا پوچھنے والے کہ کون کیا ہے اور کون کیا ہے؟ ہم کیا نعوذ باللہ خدا کے سوالات لے کے دنیا پہ اترے ہوئے کیا؟ یا خدائیہ سوال لے کے ایک دوسرے سے پوچھنا کر لیں کہ آج نماز کتنی پڑھی اور روزے کتنے رکھے اور تیرا مسلک کیا اور تیرا مسلک کیا ہے؟ یہ تو قبر کے سوال ہیں، یہ تو قبر میں پوچھے جانے والے سوال ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ رب، من ربوں کا، رب کون سا ہے تمہارا، رسول کون سا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، یہ تو وہ سوال ہیں۔ تو ہم دنیا میں بیٹھ کے ان کی تقلید کر کے کیا ایک دوسرے سے چیزیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات اور مفہوم صرف اتنا رکھیے، آخری جملہ بولوں گا کہ تعظیم سے باادب رہیے، باادب رہیں گے، سب چیزیں نصیب ہوتی رہیں گی، قرآن بھی نصیب ہو جائے گا، نبی بھی نصیب ہو جائے گا، دین بھی نصیب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ اب ہم
काफी टाइम कंज्यूम कर चुके हैं। मैं सदारती खुतबे की तरफ बढ़ता हूँ और जनाब मोहतरम फरीदुद्दीन मसूद बुरानी साहब से दरखास्त कर रहा हूँ कि वो सदारती खुतबा अता फरमा दें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लामा काशिफ नूर साहब ने आज जो हज़रात अहले बैत की शान में अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और हमारे भी दिलों को रावत बख्शी ईमान से, और अपनी जो हरारत ईमानी है उनकी हमें यहाँ महसूस हुई, हर शख्स को ही। और मैं तो ये समझता हूँ ये सूए अदब ही है कि लामा साहब का खिताब हुआ और सदारती खुतबे के लिए एक तालिब इल्म की जिम्मेदारी लगाई है। बहरहाल मीर अफसर अमान साहब का हुक्म था। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और मौजू तो जनाब बीवी पाक दामना जो है उनके हवाले से था, लेकिन ये है कि जो हमारे असली मसाइल में जो सबसे बड़ा जो हर जगह बात होती है मुशाजरात सहाबा और मुशाजरात अहले बैत के, जो सहाबा और अहले बैत के दरमियान जो तफरीक और तकसीम पैदा करके बड़े बड़े मुकातब और नज़रियात और फिर उसके बाद उम्मत तकसीम है, उस हवाले से काशिफ नूर साहब की गुफ्तगू बहुत एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और हम आहंगी के हवाले से बहुत बेहतरीन थी कि उन्होंने उम्मत वहदा जो उसको किया। मैं इसमें, क्योंकि ये फोरम ऐसा है कि इसमें एक बात उन्होंने काशिफ नूर साहब ने मुफ्ती शेर अहमद खान साहब की, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में वहाँ मौजूद था जब उन्होंने पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, और वाकई में पाकिस्तान में जो उलमाए कराम जिनसे मुतासर हूँ उसमें एक मुफ्ती शेर अहमद खान साहब भी हैं। बाद में उनसे मुलाकात भी हुई कैफेटेरिया में, और हमारे सियालकोट भी वो अक्सर हम लाइव उनके खिताब सुनते हैं, यहाँ वो आते हैं ख़त्म नबूवत के सेमिनार्स में। तो वाकई उनका जो उन्होंने वाकया भी बयान किया वो वाकई हकीकत। मैं इसमें ये कहूँगा कि जो उन्होंने अल्लामा काशिफ नूर साहब ने जो रवायत बयान की कि मैदान हशर में जब बिनते रसूल जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब वो तशरीफ लाएंगी तो 70,000 जो पुराने बहश्ती की जुर्मत में तशरीफ लाएंगी और उनका जो मुकाम है वो उम्मत को दिखाया जाएगा। तो उसका मैं चशमदीद गवाह इस हवाले से हूँ कि जिसको जाहिर है वो अल्लामा साहब ने तो उस रवायत को बयान फरीदुद्दीन मसूद साहब, आपकी आवाज धीमी हो गई, बल्कि अब तो खत्म हो गई। जरा माइक चेक फरमा लें। फरीदुद्दीन मसूद बुरानी साहब, माइक जरा चेक फरमाइए, आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। शायद कोई प्रॉब्लम है, तो मेहरबान साहब से गुजारिश है कि अपनी वीडियो बंद कर लें। जी मेहरबान जोया साहब आप बंद कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है, वीडियो बंद फरमा लीजिए। मैं फोन करता हूं जी। यासिर हुसैन सती साहब जरा फरीदुद्दीन साहब को फोन करें। जी मैं करता हूँ फोन।
देखा कि तुम इंसानियत की खिदमत कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मसनूई ज़हानत से वहाँ बमबारी करा के लोगों के साथ कर रहे हो। तो मैंने आज पे उस पर नज़म लिखी कि तराबलस की फातिमा का जी सुन्नत पे अमल करते हुए बहुत बहादुरी की उन्होंने। जी, वो मुस्तफा जो लड़का है, मुस्तफा भी वहीं से ताल्लुक उसका था। मुस्तफा जो है वो आईटी का AI का मैनेजर है। तो गूगल की वो जी 50 साल तकरीबात थी उसकी, तो उसके ऊपर वो लड़की ने उठ के किया था। बल्कि उसका बड़ा एक पूरा प्रोग्राम है, वो देखिएगा यूट्यूब पे देखने का माशाल्लाह वो रखता है। और दूसरे दिन वो पूरे लोग स्टाफ था, सब ने उसके हक में एहतजाज किया और सारे स्टाफ को उन्होंने निकाल दिया। जी निकाले करना चाहते हैं जी काशिफ भाई। जी काशिफ नूर साहब, आप गुफ्तगू फरमाएं जितनी देर में फरीदुद्दीन मसूद पुरानी साहब आ रहे हैं। मैं एक मनकबत देख रहा था हजरत सैयदना शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। अगर आप चाहें तो उसके चंद अशार सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, इरशाद। अबुल हसन क्या ठीक है जी सुनाएं। अबुल हसन की सना कब हुई है यार तमाम, बज़ाम खेश किया कीजिए हजार तमाम। अली की मदा का गुलदस्ता क्या बनाए हम, कि एक फूल पे लग जाती है बहार तमाम। रहा न वादिये दिल में एक जर्रा भी, अली के इश्क में आया बरोए कार तमाम। बहारे आमद हैदर से ताबद रंगी, ये गुंचा बल्कि ये गिल बल्कि लाला जार तमाम। और अली इमाम अली मुर्तजा अली मौला, रसूल रंग सरासर खुदा शियार तमाम। अली ज़बां पे अली ज़हन में अली दिल में, यही है मेरा सर वो बर को रफ्तो बार तमाम। गुबारे काफिले बू तुराब से लगकर सदाफ्ताब किए दिल ने जर्रा वार तमाम। और अताए इश्के अली है ये चाक और ये रफू, किया है जामे हस्ती को तार तार तमाम। है कतरा कतरा मेरे बहरे दिल का मौला मस्त, तरस रही हैं इसी मैं को होशियार तमाम। किया है मैंने भी तकवीम इश्क मौला में, हजार कर्न को एक पल में बार बार तमाम। और कभी न होगी खुदा की कसम न होगी कभी, बगैर मदहे अली हमदे किरदगार तमाम। मबारिज़त तलबी कर रहा है फिर मरहब, मबारिज़त तलबी कर रहा है फिर मरहब, उसे करेगी नए सिरे से जुल्फ़कार तमाम। और किए हैं किसने मकामात दफ्तरे, तय किए हैं किसने मकामात दफ्तरे इम्कान, अली की तरह मुकम्मल हुसैन वार तमाम। नसीरियों ने जो देखा खुदा को ललकारे, ये अब्द वाले किधर हो गए फरार तमाम। वही है नुक्ताए ज़ीरीन पाए बिस्मिल्लाह, उसी पे खत्म है नूर उस पे इन्फितार तमाम। और आखिरी शेर और दुआया है, खुदा करे कि नबी और अली को देखूं मैं, ये इल्तिजा है, सब इसमें शामिल हो जाइए कि खुदा करे कि नबी और अली को देखूं मैं, मेरी हयात में हो दौरे इंतजार तमाम। आमीन आमीन आमीन। ठीक हो गया। मेरा ख्याल में अब फरीदुद्दीन मसूद साहब का और कितना इंतजार करें, और डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती साहब इख्तितामी कलमात करके दुआ करा दिया, आपको इजाजत दे मेरे ख्याल में। जी ऐसे ही है जी, उनकी लाइट चली गई थी तो बुरानी साहब कहते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज के प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाते हैं जी। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत
इस्लामी तवज्जुहात के हमारा आज का प्रोग्राम फिर बड़े आसान अंदाज के साथ आगे पहुंचा। तो मैं इसमें रूहानी तौर पे देख रहा हूँ कि बीबी पाक दामना का कोई तसर्रफ़ात आ रहे हैं कि ये तीसरी जुमरात आ रही है। शायद इसमें कुछ डॉक्टर फरीद साहब और डॉक्टर सबिया अखलाक साहिबा भी गवाही देंगी। तो मुसलसल हम कर तो रहे हैं लेकिन उसमें कुछ अल्लाह को मंजूर नहीं है। तो डॉक्टर साहिबा से भी गुजारिश करूँगा, मुझे वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद की एक बात याद आ गई कि वो इकबाल की जब स्वाने यात लिख रहे थे जावेद इकबाल, तो कहते हैं कि मैं इकबाल के हवाले से उनको ब्राह्मणों के साथ मिलाना चाह रहा था। शजरा नसब जो है, क्योंकि ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित घराने से ताल्लुक़ था। तो कहते हैं 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो कहते हैं आखिर में तहज्जुद के टाइम उठा तो मुझे इकबाल का एक शेर लिखा हुआ आया जिसका मफ़हूम ये है कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत पे नाज कर रहा हूँ, मुझे जो पंडित या ब्राह्मण है उनसे हमने नाता कब का तोड़ लिया है। तो कहते हैं मुझे ये बात समझ आ गई थी कि 3 दफ़ा कहने का मकसद ये है कि इकबाल चाह ही नहीं रहे कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत के अलावा किसी और निस्बत से पुकारा जाए। तो जावेद इकबाल हालांकि बाईं तरफ वो ज़्यादा थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये बात की। तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ और तहकीकात अभी बाकी हैं हम सब की, और डॉक्टर साहिबा को शायद मौका मिला है अगली जुमरात को वो मज़ीद गहरे अंदाज। डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती साहब, मुदाखलत की माफ़ी, क्योंकि फरीदुद्दीन मसूद साहब आ गए तो उन्हें 5 मिनट दे दें, सदारती खुतबा मुकम्मल फरमा दें, फिर आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा फरमा दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त हो गया। जी फरीदुद्दीन मसूद बुरानी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल फरमा लीजिए। फरीदुद्दीन मसूद बुरानी साहब, आप अपना सदारती खुतबा मुकम्मल फरमा लीजिए। आप सामने नजर आ रहे हैं, माइक ऑन फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्यारे भाई फरीद, खुदा का वास्ता सदारती खुतबा कर दे भाई। यानी वास्ता डालना पड़ रहा है, खुदा का वास्ता कर लीजिए। उनकी बत्ती यासिर सत्ती भाई कह रहे थे उनकी बत्ती नहीं चली गई, घर की बत्ती उनकी चली गई, अल्लाह खैर करे उनकी बत्ती न जाए। मगर ये कि यासिर हुसैन सत्ती साहब, शुक्रिया सत्ती भाई कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। वैसे जल्दी मुझे होती है हर दफ़ा कुछ मसरूफियात की वजह से, और आज डॉक्टर फरीद साहब ने भी वास्ता डाल ही दिया है। तो सलामत रहें जी, ये मोहब्बतों का सफ़र है और मैं यही समझ रहा हूँ कि अगली जुमरात को इंशाअल्लाह डॉक्टर सबिया अखलाक साहिबा की जो तहकीक है वो मज़ीद गहरे अंदाज के साथ होगी, और ये मुक़द्दस बीबियों का तज़किरा हम एक दफ़ा फिर सुनेंगे। और जितने हज़रात और ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, तबसरे हुए, सवाल व जवाब हुए, मैं सबका मशकूर हूँ। कलमकार वहाँ के हफ्ता भर प्रोग्राम है, इनको प्रोग्राम को आगे फैलाइए और इनमें ज़रूर शिरकत कीजिए। इसी पे इख्तिताम करते हैं जी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।